لعنت یعنی ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں اور حدیثیں پڑھتے ہیں تو قرآن میں ایک آیتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، ان پر لعنت کی، ان پر لعنت کی، اس طرح ہم لوگوں کو کئی آیتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح حدیثوں میں بھی کئی حدیثیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت، اور اسی طرح تمام لوگوں کی لعنت، اس طرح فرشتوں کی لعنت، اس طرح کے الفاظ ہم لوگوں کو حدیثوں میں بھی پڑھنے کو سننے کو ملتے ہیں۔ تو لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں، وہ کون کون سے چیزیں ہیں، وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ دیکھیے، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے ہم سب کو، اللہ رحم کرے، اس لیے یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ لیکن جس پر لعنت کی گئی، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، اور یہ ایک قسم کی بد دعا ہے، اور گالی دینا، اور اسی طرح شرمندہ کرنا، دھتکارنا، نیکی سے دور کر دینا، یہ سب اس کے معنی میں آتے ہیں۔ لعنہ یا لعنت کے معنی میں یہ سب چیزیں آتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی گالی ہے، یہ ایک قسم سے دھتکار دینا ہے، ہٹو یہاں سے، نکلو، اس طرح سے دور کر دینا، اللہ کی رحمت سے دور کر دینا۔ پھر اسی طرح کیا ہے، نیکی سے دور کر دینا، یہ بھی لعنت کے معنی میں آتا ہے۔ یہ سب حرام چیزیں، یعنی جس پر بھی لعنت کی گئی ہے، یعنی جس عمل پر بھی لعنت کا لفظ آیا ہے، وہ چیز، وہ عمل حرام ہے، اور حرام کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ بھی ہے۔ یعنی لعنت اس پر ہوتی ہے، ایک تو وہ کام حرام والا ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہوتا ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔